دوستو مسجد نبوی کو ڈیزائن کرنے والے انجینئر نے ایسا کون سا معجزہ دیکھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا؟ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس دوران کون سا معجزہ پیش آیا؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج مسجد الحرام اور مسجد نبوی جس ڈیزائن میں ہمارے سامنے ہے، اس کو ڈیزائن کرنے والے کا نام محمد اسماعیل کمال تھا۔ وہ مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بود و باز سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 کو پیدا ہوئے اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر شخص کہلایا جنہیں یورپ سے اسلامک فن و تعمیر کی 3 ڈگریاں لینے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل برآمد کرنے کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شافا اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسا سامنا کروں گا۔ اب سوچئے دوستو کہ دنیا کے 2 مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کا ذمہ جس شخص کو اللہ دے رہا تھا، تو کیا وہ کوئی عام انسان ہوگا؟ نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بنا پر اللہ نے یہ مبارک کام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے ہی کروایا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی بہت کم رہ چکی ہے اور وہ اپنی بقایا زندگی ان دونوں مقدس مقامات کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اسے کسی دنیاوی معاوضے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا معاوضہ اسے اللہ دے گا۔ اس بات میں دوستو کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو اس مبارک کام کے لیے ہی چنا تھا۔ ان کی عمر اسی سال تھی جب انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی تعمیر اور ڈیزائن کے کانٹریکٹ پر سائن کیے۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا اور دنیا اور میڈیا کی نظروں سے دور ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرمین شریفین میں لگا ہے۔ یہ پتھر ایک نایاب پتھر ہے جو پورے دنیا میں صرف یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال سفر کر کے یونان پہنچے اور حرم کے لیے کافی مقدار تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر آ گیا اور حرم شریف میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ جب حرم شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو سعودی بادشاہ نے ڈاکٹر محمد کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی استعمال کرنے کی فرمائش کی، لیکن اس دوران پورے 15 سال گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں بھی ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اس دنیا میں واحد جگہ یونان ہی تھی جہاں وہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، ان سے ملے اور ماربل کے بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد ہی بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے ہیں۔ وہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں موجود آفس سیکیورٹی سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقایا تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا کہ پرانا ریکارڈ تلاش کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنا فون نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اپنے ہوٹل واپس آ گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈاکٹر محمد کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی نے خریدا ہو، اللہ خود ہی بندوبست کر دے گا۔ پھر اگلے دن ایئرپورٹ پر جانے سے چند گھنٹے قبل اسے ایک فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اس خریدار سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ دفتر پہنچے تو سیکیورٹی نے کمپنی کا پتہ بتایا جس نے ماربل خریدا تھا، اور جب ڈاکٹر کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن
وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو یونان سے خریدا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ اس نے اسٹاک روم سے رابطہ لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو یونان سے منگوایا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سب سن کر ڈاکٹر محمد کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنی ہو بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ 1 ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خریدوایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد نبوی ہے جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے 2 مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے تمام مسلمان کے دل ایک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان ہر سال اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی اپنا پورا کر